ڈاکٹر It's صاحب just مجھے a یاد story. پڑتا ہے کہ جب وہ ارشمیدس جو تھا وہ سونے کی ڈینسٹی معلوم کرنے کا فارمولا جو ہے اس کے اوپر کام کر رہا تھا، اور اس نے وہ فارمولا وضع کیا کہ when an object is immersed in a liquid an upthrust acts upon it which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. Displaced by وہ the object, yeah. اپنی ڈسکوری سے اتنا زیادہ اوور ویلمڈ تھا کہ وہ سائراکوز کی گلیوں میں ننگا باہر نکلا، یوریکا شروع کر دیا یوریکا یوریکا، پالیا پالیا پالیا. اب یہ پنجابی میں ہوتا تو الگ مطلب دیتا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جب یہ ڈسکوری آپ کو پتا چلی کہ فائنلی یو ریئلائز دیٹ اسلام اینڈ ایوری ریلیجن آن دا پلانٹ ارتھ از مین میڈ، آپ نے کس کے ساتھ شیئر کیا؟ بیگم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ؟ کیونکہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار وہ اپنے ارد گرد والوں کو بتائے کہ یار یہ دیکھو مجھے یہ پتا چلا ہے. نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے. مطلب میں نے کسی کو نہیں بتایا، بلکہ ابھی چند دنوں پہلے میری امی نے مجھے بہت ہی ایک ڈانٹ والا میسج کیا کہ کسی میرے کمبخت رشتہ دار نے ان کو میری ویڈیو بھیج دی. تو انہوں نے ویڈیو دیکھی وہ، اور ان کو بہت دکھ ہوا. ان کا میسج سن کے ایز اے سن مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی. کہ وہی ہے نا ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ والدین آپ کی بہتری چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن میں کسی کو بتایا نہیں. اپنے جس بھی دوست سے ذکر کیا، پچھلے سال میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ٹرپ پہ گیا تھا، میں ان کو بتایا کہ میں ایک چینل شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں، اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ آئی ہیو لاسٹ مائی ریلیجن آلموسٹ. میں نے ان کو یہ بتایا کہ یار میں بات کروں گا ایتھیزم جیسے کہ وہ ہے، کیونکہ ہمارے یہ جو مذہبی مناظر ہیں یا علماء لوگ ہیں، ان کو سائنس وغیرہ کا نہیں معلوم، ان کو فلسفہ نہیں آتا، تو یہ بونگیاں مارتے ہیں. تو میں بتاؤں گا ان کے لیے ایک بہت ہی ادبی اسٹائل میں، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، کہ ان کی ٹریننگ ہو. بٹ نو بڈی لائکڈ اٹ. میرے سب دوستوں نے کہا کہ یار تو پاگل ہو گیا اور تو کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور یہ کتنی غلط بات ہے. تو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. آج بھی میرا چینل جو ہے وہ ابھی تو مطلب انفنسی میں ہے، لیکن میں کسی کو نہیں بتایا، اپنے ان دوستوں کو میں نہیں بتایا، فیس بک پہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بتایا، مجھے رشتہ داروں کو نہیں پروین بتایا. شاکر کا شعر یاد آ گیا کہ کیسے کہہ دوں کہ چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی واپس پاکستان نہیں جانا؟ مطلب آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر آپ پاکستان میں کسی بھی عدالتی پروسیجر سے بائی چانس بچ بھی گئے تو جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ جس بوائیکاٹ کا، جن نظروں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا آپ کی وجہ سے، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، کہ یہ تو ملحد کا بھائی ہے، یہ تو ملحد کی بہن ہے، یہ تو ملحد کی ماں ہے، یہ مجھے تو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا سمائی آپ کے دل میں کہ آپ نے ان تمام سوشل کانسٹرینز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا فیصلہ کیا؟ آئی تھنک اٹس اے سینس آف رسپانسبلٹی. کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ لائک آئی ایم بلیسڈ. میں نے کوئی کمال نہیں کیا کہ میں کیسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پہ تعلیم پہ زور دیا جاتا تھا. میں نے کوئی کمال نہیں کیا کہ جو ہے وہ میں یہاں پہ آ کے سکسیزفل ہو گیا. میڈیکل کالج میں مجھ سے ذہین لوگ تھے جو میری طرح کامیاب نہیں ہوئے. مجھے اللہ نے صحت بھی دی جو میں اس وقت مانتا تھا، پیسہ بھی دیا، ٹائم بھی دیا، شعور بھی دیا، پڑھنے کا شوق بھی دیا. تو اس کے بعد یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اب آپ کو پہنچانا ہے، کیونکہ علم تو واحد چیز ہے نا جس کو آپ کو ضرور بانٹنا چاہیے. دولت آپ نہ بانٹیں چلیں، آپ اپنی نسلوں کے لیے بچا کے رکھیں، لیکن علم تو آپ کو بانٹنا ہے. اور جہاں تک لوگوں کا سوال ہے تو سو بی اٹ. اگر وہ ایسے ہیں تو ہیں. اور میرا ذاتی گمان یہ ہے، کیونکہ میرے بہت سارے رشتہ دار رہتے ہیں کینیڈا میں، بہت سارے میری ینگ مطلب کزنس ہیں، باقی لوگ ہیں، تو وہ ویسے مسلمان نہیں ہوں گے جیسے کہ ہم لوگ تھے. وہ بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ دے آر ناٹ لائک دیٹ. وہ بالکل ویسے نہیں ہیں. تو ان کے لیے بھی میرے لیے ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ میرا کوئی بائیک آؤٹ کر دے گا اور نکال دے گا. اور اگر انہوں نے کیا بھی، جیسے اب اگر یہ ویڈیو بہت سارے لوگ دیکھ لیں، میرے کینیڈا میں میرے رشتہ دار، وہ مجھے آنے کے لیے شادی میں نہیں بلائیں، that's fine.